نہ ہوتا تو میں حمزہ کو یوں ہی چھوڑ دیتا کہ اس کی لاش کو جانور کھاتے پھرتے، چیل کوے کھاتے، کیونکہ شہید کے ساتھ لوگ جتنا بدترین سلوک کریں اس کے درجات اتنے بڑھتے ہیں۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ، اور ایک روایت تو صوفیہ یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ آقا نے کہا تھا کہ حمزہ کا لاشا یہاں مت رکھو احد میں، یہ دور پڑے گا آنے جانے میں، اسے بقی میں لے کر چلتے ہیں تاکہ میں بار بار اپنے چچا کے یہاں آتا جاتا رہوں۔ جب جنازہ اٹھا کر لوگ لے کر کے آگے بڑھے تو احد پہ زلزلہ آ گیا۔ سرکار نے کہا احد رک جا۔ عرض کی حضور کیسے رکوں، آپ تو میری امانت لے جا رہے ہیں۔ سرکار نے کہا تیری امانت کیا ہے؟ کہا حمزہ میری امانت ہے، یہ رہے گا تو لوگ قیامت تک یہاں آتے رہیں گے۔ سرکار نے فرمایا کہ پھر احد کی امانت اسی کے پاس چھوڑ دو، اور وہاں دفن کر دیے گئے۔ حضرت شماس وہ صحابی ہیں، سب کی جنازہ پڑھی گئی، حضور نے ان کی جنازہ نہیں پڑھائی۔ سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ آپ حضرت شماس کی جنازہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ سرکار فرماتے ہیں لوگوں جنازہ اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ اگر اللہ نے اس کی تقدیر میں جو بلندی لکھی ہے، روحانی مرتبے کی بلندی، اس میں کہیں کمی رہ گئی ہو تو جنازے کی برکت سے پوری ہو جائے، گنہگار ہو تو مغفرت ہو جائے، اور مرتبے کی بلندی میں کہیں کمی رہ گئی ہو تو وہ جنازے کی برکت سے پوری ہو جائے۔ تو میں نے سب کا جنازہ پڑھایا، لیکن شماس کا جنازہ اس لیے نہیں پڑھایا کہ شماس نے ایک عجیب کام کیا جنگ میں۔ کہا کیا کام کیا؟ عاشق ایسے ہوتے ہیں، وہ حضور کے ارد گرد چکر لگاتے تھے، ایسے دوڑتے تھے۔ کون؟ شماس۔ کیوں دوڑتے تھے پتہ ہے؟ حضور پہ تیر آتے تھے تو وہ بھورے کی طرح حضور کے ارد گرد یوں گھومتے تھے، تو جب ادھر سے تیر آیا تو یوں پیٹھ پہ لے لیا، ادھر سے آیا تو سینے پہ لے لیا، ادھر سے آیا تو بازو پہ لے لیا، اس طرح پورے تیروں کے اندر گھر گئے تھے وہ، اور جام شہادت نوش کیا۔ تو میرے آقا کہتے ہیں شماس نے ایسے انداز سے شہادت پائی کہ میرے اللہ نے فرمایا کہ اس کو اب جنازے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے صحابہ، اس شاہ کی شان یہ ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ اسی لیے جنازہ مشروع ہونے کے بعد دو جنازے نہیں پڑے گئے۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ اور ایک تو جناب شماس کا جنازہ قصدن نہیں پڑا رسول پاک نے، صرف اس لیے کہ اللہ نے ان کو جو مراتب لکھے تھے انہوں نے بغیر جنازے کے وہ مقام اپنی قربانیوں کی بنیاد پر پا لیا ہے۔ یہ صحابہ کا عشق رسول ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمیں اس طرف آنا ہوگا۔ یہ اصلاحی تنظیم، تسلیم اصلاح معاشرہ، تنظیم اصلاح معاشرہ، یہی آپ کے نزدیک آ کر پیغام دے رہی ہے کہ زبانی عاشق نہ بنو، کردار کے عاشق بنو۔ زبان کے غازی مت بنو، صرف گفتار کے نہیں کردار کے غازی بنو، ورنہ اقبال کہتے ہیں، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد رسول حضرت سید محمد قادری صاحب جے پور راجستھان۔ ماشاءاللہ دو اولاد رسول آپ کے ممبر اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ تشریف رکھیں آپ حضرات۔ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمارے خصوصی خطیب حضرت مولانا سید محمد قادری صاحب تشریف لا چکے ہیں، تو میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ ختم کر دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضروری اعلان یہ ہے کہ 18، 19 اور 20 نومبر کو سنی دعوت اسلامی کا عالمی سالانہ سنی اجتماع بمبئی وادی نور آزاد میدان میں ہو رہا ہے۔ جارڈن کے ادارے کا کہنا یہ ہے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع بمبئی میں آزاد میدان میں ہوتا ہے۔ اسی اجتماع میں آپ تشریف لائیں اور اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ وما علینا الا